بدلتا رہ گئے اور عاجزی کا اعلان کیا۔ اور جنہوں نے الٹے سیدھے الزامات لگائے تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے تا قیامت کے لیے یہ چیلنج کر دیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ قرآن کے مثل لا سکتے ہیں، لا یاتون بمثلہ، تو اس کے مثل نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے پشت بنا اور ایک دوسرے کے مددگار ہو۔ اور یہ چیلنج اللہ رب العزت نے جس وقت فرمایا تھا، اس وقت سے آج تک چون کا چون باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا، کوئی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات، اللہ رب العزت اس قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ جھکا ہوا ہے اور اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور آگے فرماتا ہے، تلک الامثال، یہ جو مثالیں ہیں، نضربها للناس، ہم لوگوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں لعلهم يتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں اور اللہ کی عظمت، اس کے قرآن کی عظمت کو سنیں۔ حضرات، اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس بات کو ہم کچھ دوسرے طریقے سے یوں سمجھتے ہیں، کیونکہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ذات کی تجلی کا جو اثر ہے وہی اللہ کی صفت کلام اللہ کی تجلی کا اثر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، مجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، تو جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو کیا ہوا؟ جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر غش کھا کر زمین پر آ گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی اور وہ پہاڑ اللہ کی تجلی کی تاب نہ لا سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہیں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ اگر میں اسے پہاڑ پر نازل کر دیتا تو یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات کی تجلی کا اثر اور تجلی کا دور کو برداشت نہ کر سکا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے کلام اور اللہ رب العزت کی اس صفت کلام کا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اس بات کو ہم سمجھ گئے اور یہ قرآن ہے کیا، اس کی مزید عظمت کو سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے رب کی جانب سے نصیب ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو دلوں میں بیماری ہے اس کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اب ہم اس کو ذرا سی باریک بینی سے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر سب سے پہلے موعظہ کا ذکر کیا اور پھر بیماریوں کے علاج کا ذکر کیا، اس لیے کہ جب کوئی سخت زمین ہوتی ہے تو اس پر پانی اثر نہیں کرتا، پانی وہاں سے بہ جاتا ہے۔ اس زمین پر اثر کرنے کے لیے اس زمین کو نرم ہونا پڑتا ہے۔ جب وہ زمین نرم ہوتی ہے تو اس پانی کے اثر کو قبول کرتی ہے اور پھر سبزہ وہاں پہ اگتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اس سخت دل کو نرم کرنے کے لیے، سخت دل کی
ہموار کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا تمہارے رب کی جانب سے یہ نصیحت ہے۔ اور جب دل کی سخت زمین ہموار ہو جائے گی تو پھر دل میں جو امراض ہیں، مال کی محبت، عزت کی محبت، شہرت کی محبت، گھمنڈ، تکبر، یہ اس قسم کے جو امراض ہیں جو دل میں گھر کر گئے ہیں، نصیحتیں اس پر اثر وقت تک نہیں کرے گی جب تک یہ دل کی زمین ہموار نہیں ہو جائے گی۔ اور نصیحتیں سن سن کر جب دل کی زمین ہموار ہو جائے گی تو یہ امراض بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب یہ امراض ختم ہو جائیں گے تو انسان ہدایت حاصل کرے گا۔ اور ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے اور اس کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھا راستہ بتا دیا کہ تمہاری منزل یہ نہیں بلکہ وہ ہے۔ جب انسان دل کے امراض سے نجات پا لیتا ہے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور جب ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت اس پر حاصل ہوتی ہے۔ حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صاحب سجادہ حضور سنگیا ماں قبلہ شہید پڑھ بڑے پاپا ہیں کچھ ہی ہے سامان آپ اللہ سے گزارش ہے آپ لوگ جہاں پر گرو شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مقدس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ میں دی ہے، اس لیے قرآن مقدس میں کوئی کسی قسم کی تحریف و تبدیلی نہیں کر سکتا۔ حضرت یحییٰ بن اکثم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی شخص مامون رشید کے دربار میں آیا، ان کی مجلس میں آیا اور بڑی عمدہ گفتگو کی، اور عمدہ گفتگو جب اس نے کی تو مامون رشید نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی۔ جب اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ دوسرے سال وہ پھر حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ مامون رشید نے سوال کیا کہ تم نے گزشتہ سال تو اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس کا کیا سبب بنا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ بنایا کہ میں چند مذاہب کا امتحان لوں۔ میں نے توریت کے 3 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے، یہودیوں کے پاس گیا اور انہیں فروخت کر دیا۔ پھر میں نے 3 نسخے انجیل کے لکھے، اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی اور عیسائیوں کے پاس جا کر انہیں فروخت کر دیا۔ اسی طریقے سے میں نے قرآن مقدس کے 3 نسخے لکھے اور مسلمانوں کے پاس جا کر اسے جب فروخت کرنا چاہا تو مسلمانوں نے اس کا بغور مطالعہ کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کمی بیشی ہو چکی ہے تو انہوں نے مجھ سے یہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا کہ مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ یہ قرآن مقدس محفوظ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت قرآن پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تمام فیوز و برکات سے اور اس کے تمام احکام پر اپنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے السلام۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرے تقدس کے ندی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برق ہے، آلس ہے کہ والفجر کی آیت کے ابھی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ بربرق زمین اوج سریا، گردن ہے کہ بربرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت
شیراز شبنم کے تراشے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہ تابے لب و دندان پیمبر حرف بسنا خانی و خاما بصریرے کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی عزیزان محترم اس سے پہلے کہ میں آج کی اس محفل کی جان مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائے حضرت علامہ و مولانا سید ڈاکٹر شمیم الدین احمد منامی صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ منامیہ کی خان پٹنہ جن کو آپ سماعت کریں گے ان کا پرمغز خطاب ہوگا. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی اشعار بہت تیزی میں سماعت کر لیں. شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی